رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. محرم الحرام کا مہینہ اسلام کا ابتدائی مہینہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کی تاریخ ساز شخصیات اور وہ عظیم ہستیاں جن سے اہل ایمان کے دل دھڑکتے ہیں اور انہیں شریعت مطہرہ پر اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین اسلام سے اپنی کامل وابستگی میں جن ہستیوں کے نام سے ان کے کردار سے ان کے عمل سے ایک رسوخ اور ایک تعلق اور محبت ملتی ہے وہ تاریخ ساز شخصیات جن کی محبت سے ہماری نمازوں میں رونق ہے ہمارے کلموں کے اندر تاثیر ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومنین کے رشتوں میں جو اخلاص کی روح ہے وہ ان تاریخ ساز ہستیوں کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو اسلام کے بنیادی امور کی خدمات میں جنہوں نے ایسا کام انجام دیا کہ وہ ایک ایک شخصیت اپنی جناب میں اور اپنے درجے کے اندر ایک بہت بڑی اہمیت اور مقام رکھتی ہیں. تو وہ تاریخ ساز ہستیاں چاہے وہ صحابہ کرام ہوں یا حضرات اہل بیت اعظام ہوں یا اولیاء کاملین ہوں، اسلام کے ابتدائی مہینے اور بالخصوص محرم الحرام کا یہ مہینہ اپنے دامن کے اندر ان تاریخ ساز ہستیوں کے یوم وفات کو، یوم وصال کو، یوم عرس کو سمیٹے ہوئے ہے. محرم الحرام کی ابتدا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوتی ہے اور اس کے بعد سبت رسول، ریحانۃ الرسول حضور سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی شہادت یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو ہوتی ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ دیگر اور ہستیوں کے ساتھ ساتھ
نواسہ رسول حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا یوم وصال بھی اسی مہینے کے اندر آتا ہے، اور ٹھیک 21 محرم الحرام کو سید المؤذنین حضور سیدنا بلال بن رباح الحبشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا یوم وصال بھی محرم الحرام کے ان آخری تاریخوں کے اندر ہوتا ہے۔ مورخین اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال جو ہے وہ 21 محرم الحرام ہے۔ آپ ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں، اسلام میں آپ کا قد بہت بلند ہے۔ حضرت بلال کا نام آنے سے ہی مومنوں کے دلوں کے اندر ایک راحت، ایک ٹھنڈک، ایک محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور وفاداری کا وہ پاکیزہ خیال اور تصور، وہ حقیقتیں دل میں اجاگر ہو جاتی ہیں۔ آپ کا نام، حضرت بلال کا نام عشق رسول کے ساتھ عبارت ہے۔ آپ عشق رسول ہی کا ایک مترادف لفظ ہے۔ چاہے آپ گھنٹوں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے اس پر گفتگو کریں، یا تنہا صرف حضرت بلال کا نام لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی وفاداری رسول، سنگت رسول، معیت رسول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، تنہائی و عجلت، غزوات، اسفار، الغرض زندگی کے تمام شعبے جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پہلو میں، ہر جگہ پر حضور علیہ السلام کی معیت، سنگت اور آپ کی رفاقت میں نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور 21 محرم الحرام جس طرح کہ میں عرض کر رہا ہوں، آج کے جمعے کو ہم نے آپ کے ذکر مناقب کی طرف منسوب کرنے کا ہم نے شرف پایا ہے۔ قرآن کریم نے ان ہستیوں کو بہت بڑا درجہ دیا کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے دست حق پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، جب اسلام بظاہر اپنی سہولیات کے اعتبار سے بہت کمزور تھا، اسلامی معاملات اپنی سہولیات اور ترقی کے اعتبار سے بہت محدود تھی، اور کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کل پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ دشمنان اسلام کا ایک طوفان مسلمانوں کے سر پر امنڈ آیا تھا۔ سارا مکہ جو نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور آپ کو امین و صادق کہتا تھا، وہی لوگ نبی کریم علیہ السلام علیہ باللہ کے جان کے پیاسے ہو گئے، اور سرکار علیہ السلام کے ہر مشن کے وہ مخالف ہو گئے۔ تو اس بھیڑ میں، یعنی اس رش میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا یہ انتہائی فکری طور پر مشکل تھا، لیکن وزیم نفوس قدسیہ جن کو قدرت نے چنا اور نبی کریم علیہ السلام کے ابتدائی مشن کے لیے جن کی بنیاد رکھی گئی، اور اسلام کی بنیادوں میں جن کی خدمات کو اسلام کی خمیر میں شائع کیا گیا، قرآن کریم اس کو سابقون الاولون کہتا ہے۔ آج اسلام کی یہ فراوانی اور 2 ارب کے قریب مسلمان، اور جہاں سے سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اذانوں کے اندر کلمہ توحید اللہ اکبر اور کلمہ رسالت اشہد ان محمد رسول اللہ کی جو صدائیں بلند ہوتی ہے، اور صراط مستقیم پر بلانے کے لیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جو صدائیں برحق بلند ہوتی ہیں، یہ آج اس قدر فراوانی کے ساتھ، لیکن اس کے اندر اس کے بنیادی معاملات کے اندر اور اس کی خشت اول جس کو کہیے اور اس کا اصل عرق کہیے، تو وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے اس مشن کے اندر جان کی پرواہ کیے بغیر، مال کی پرواہ کیے بغیر، کنبہ اور رشتہ داری کے کٹ جانے اور رہ جانے کی پرواہ کیے بغیر بے لوسی کے ساتھ دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستگی دکھائی۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر ان کو سب سے اونچا درجہ عطا فرمایا، سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، اور قرآن نے ان کی منقبت اور ان کی شان اور نعت کو ذکر کیا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ بے شک وہ لوگ، یوں تو ساری امت جو کلمہ گو ہے، اللہ کی توحید پر ایمان لاتی ہے، وہ مقبول بارگاہ الہی ہے، لیکن وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لے کر اللہ فرماتا ہے سابقون الاولون، جن کو قرآن نے ایک جگہ فرمایا اولئک هم المقربون، کہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے سب سے بڑے قریب ہیں، بلکہ وہ خود اخلاص میں رحمت الہی بن گئے ہیں۔ ان کا نام لینا ہی رحمت الہی کو دعوت دینا ہے، ان کا نام لینا ہی عذاب الہی کو دور کرنا ہے، ان کے نام کا ورد ہی اللہ کی محبت اور اس کی قدرت کی توجہات کا مرکز بنتی ہے۔ تو السابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان لانے والے
بن دیکھے ایمان لانے والے. کس کو پتا تھا کہ اسلام کو اتنی ترقی ملے گی, اتنی فراوانی ہوگی. آج نام لینے پر گردن اتاری جا رہی ہے, کل یہ ہوگا کہ جناب جہاں دیکھا جائے اسلام کی فراوانی اور اسلام کے پرچم لہرائیں گے. آج چراغ میں دیے میں تیل ڈالنے کے لیے 1 درہم دستیاب نہیں ہے, لیکن کس کو پتا تھا کہ ایک عام مسلمان کے پاس 80 ہزار درہم ایک غزوے کے اندر اس کے پاس آئیں گے. آج گھر کے سامنے ایک پردے کے طور پر ٹنگانے کے لیے کپڑا میسر نہیں ہے. کس کو پتا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں جواہرات اور مال کے انبار اتنے ہوں گے کہ لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ بن دیکھے ان تمام چیزوں پر ایمان لانے والے, اور اس پسماندہ ظاہری پسماندہ دور میں کہ جس میں سرکار بالکل تنہا ہے اور سارا عرب حضور کا مخالف ہے, تو وہ شخصیات جو سب سے پہلے ایمان لائی, قرآن ان کو سابقون اولون کہتا ہے کہ سب سے پہلے نیکی میں سبقت کر جانے والے. اس میں جہاں سیدنا صدیق اکبر کا نام ہے, خلفائے راشدین کا نام ہے, دیگر صحابہ کا نام ہے, ان میں خاص طور پر وہ لوگ کہ جو آزاد تو نہیں تھے, یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کی افضلیت کا تو کوئی ثانی نہیں ہے, 4 یاروں کی افضلیت کو کوئی ثانی نہیں, لیکن وہ لوگ کہ جو غلام تھے, وہ زر خرید تھے, کسی کے ماتحت تھے, ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں. اس زمانے میں بندے بکا کرتے تھے, جو ان کا مالک چاہتا تھا وہ سانس لیتے, ان کا مالک کہتا بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے, ان کا مالک کہتا اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتے. ان کی پوری زندگی اسی قید کے ساتھ, اسی غلامی, لفظ غلامی سے آپ سمجھ لیجئے کہ غلامی کا جو حقیقی تصور ہے وہ وہاں پر تھا کہ اپنی مرضی سے نہ سو سکتے تھے, نہ اٹھ سکتے تھے, نہ کھا سکتے, نہ پی سکتے, نہ آرام کر سکتے تھے. بالکل وہ جوتی کے مانند تھے کہ جب چاہے پاؤں میں ڈال لیا جائے, جب چاہے اس کو سائیڈ میں پھینک دیا جائے. یہ اس وقت عورتوں اور مردوں کی مثالیں تھیں کہ جو قیدی بنا کر لائے جاتے تھے. تو یہ تو آزاد لوگ تھے صحابہ کرام, جنہیں اللہ رب العالمین نے یہ جرت دی کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سرکار اسد اللہ الغالب مولا مرتضیٰ ہیں. آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے دست مراد پر اور دست حق پرست پر ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں. خواتین میں میری ماں سیدہ ختیجہ ہیں, اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہیں. اسی طرح یہ تو زید بن حارثہ تو حضور کے غلام تھے, تو یہ تو سرکار کے ساتھ تھے, یقیناً یہ بہت بڑی قدر کی بات ہے. لیکن وہ لوگ جو کفار کی غلامی میں تھے, لیکن ان کے دلوں کے اندر چراغ توحید روشن ہو گیا تھا, اور اللہ کی وحدانیت کا چراغ ان کے دلوں کے اندر روشن ہو گیا تھا. اب ان کے سامنے کسی شے کی کوئی وقت اور حیثیت جو ہے کہ وہ باقی نہیں رہی تھی. اور ان کا, لیکن ان کے سروں پر جو حکومت کرنے والے تھے, یا ان کے سروں کے اوپر جو نافذ تھے, وہ کفار تھے. پھر کفار بھی ایسے جو اسلام کے ازلی دشمن, ان ہستیوں میں, ان لوگوں میں جنہوں نے ایمان لانے میں سب سے پہلے سبقت کی ہے, وہ حضرت بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ. جہاں پر حضرت صہیب ہیں, صہیب رومی, بڑا جلیل القدر ان کا واقعہ ہے. جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے, جہاں پر حضرت عمار بن یاسر ہیں, جہاں پر حضرت خبیب ہیں, وہیں پر جہاں پر عبداللہ بن مکتوم ہے, وہیں پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا نام آتا ہے. بلال حبشی کی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ جس کی قید میں تھے وہ انتہائی اسلام کا بھیانک دشمن تھا. امیہ بنت خلف, امیہ بن خلف یہ اسلام کا انتہائی بھیانک دشمن تھا. یعنی اسلام کا نام آنے سے اس کے بدن کے اندر ایک زہر پھیل جاتا تھا. اس کے غلام تھے, اور حضرت بلال کے سینے میں اتنے جابر اور ظالم, اور گویا کہ آقا کے ماتحت رہ کر چراغ توحید جب روشن ہوا تو آپ نے برملا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا. یعنی آپ نے برملا اعلان کیا, چھپا کر نہیں رکھا, تقیہ نہیں کیا. باقاعدہ آپ کہتے تھے اللہ احد, اللہ ایک ہے, اور باقاعدہ اس بات کو ذکر کر فرماتے انا اکفر باللات والعزى والہبل والنائلہ. فرما انا اکفر, میں انکار کرتا ہوں لات کا, میں انکار کرتا ہوں عزا کا, میں انکار کرتا ہوں ہبل کا, میں انکار کرتا ہوں نائلہ کا. یہ کفار کے بت تھے جن کی مکہ کے اندر کفار پرستش کرتے تھے, جن کی کفار عبادت کرتے تھے, جن کی کفار پرستش کرتے تھے, جس میں نائلہ ہے, جس میں لات ہے, عزا ہے. تو امیہ بن خلف جو تھا وہ انہی بتوں کو پوچھتا تھا. لیکن حضرت بلال کے سینے کے اندر جب توحید کا چراغ روشن ہوا تو برملا آپ نے ان کے سامنے بات کی کہ اکفرو لات و عزا و حبل, میں انکار کرتا ہوں لات کا, عزا کا, حبل کا, اور میں یہ کہتا ہوں اللہ واحد, اللہ واحد, اللہ واحد, اللہ ایک ہے. آج ہمارے لیے کلمہ پڑھنا بہت آسان ان نیک ہستیوں کی وجہ سے, لیکن پھر بھی تھوڑے سے کالے بادل آ جاتے تو ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے. لیکن حضرت بلال حبشی کی قربانی آپ دیکھیے کہ اللہ اکبر, 28 سال آپ کی عمر ہے, کیونکہ مورخین نے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی
بعثت سے 28 سال پہلے آپ نے دار اسلام میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اعلان نبوت فرمایا اور مکہ کے گرد و نواح میں یہ مبارک آواز پھیلی، تو غلاموں کے اندر سب سے پہلے سبقت کرنے والوں میں سے ایک شخصیت حضرت بلال بن رباح کی تھی، یعنی حضرت بلال حبشی کی تھی۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سرکار کے اعلان نبوت سے 28 سال پہلے آپ مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ حبشی تھے، آپ کے والد رباح وہ حبش سے ہجرت کر کے یعنی اس علاقے کو چھوڑ کر مکہ آ گئے تھے، اور مکہ کے اندر آپ نے مختلف لوگوں کی غلامی اختیار کر لی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ شرف حضرت بلال کو دیا کہ حضرت بلال اور ان کی والدہ حمامہ ان دونوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت بلال نے جس وقت اسلام کو قبول کیا تو امیہ بن خلف جو اسلام کا جانی دشمن تھا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام کا نام آنے سے ہی اس کی طبیعت کے اندر ایک زہر پھیل جاتا تھا، تو یہ بات باقاعدہ طور پر حضرت حسان ثابت نے بھی اس بات کو ذکر کیا۔ حضرت حسان کہتے ہیں کہ جس وقت میں مکہ کے اندر آیا اسلام قبول کرنے سے پہلے، تو میں نے دیکھا کہ غلام کو باقاعدہ دہکتے ہوئے انگارے کے اوپر لٹایا جا رہا ہے اور اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، تو چیخ کی آواز میرے کانوں میں کچھ لفظوں کے مانند آئی، تو کہتے ہیں کہ میں قریب گیا اور میں نے دیکھا کہ آخر اس کو سزا کیا دی جا رہی ہے۔ تو عرب کا یعنی گرم صحرا کہ نام سن کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرب کی وہ گرم ریت اور صحرا بھوکا پیاسا رکھ کر آپ کو آپ کے جسم کے سارے کپڑے اتار کر اور پھر آپ کو گویا کہ دہکتے ہوئے انگارے پر ڈالا جاتا۔ حضرت حسان بن ثابت اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، وہ کہتے ہیں میں مدینہ کیونکہ انصاری تھے، وہ مدینے کے تھے، وہ کہتے ہیں جب میں مکہ آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کو بڑی بے دردی کے ساتھ 3-4 لوگ زبردستی آگ کے انگارے کے اوپر، یعنی آپ دیکھیے انگیٹھی میں جس وقت گوشت کو بھونا جاتا ہے تو وہ انگارے کیسے دہک رہے ہوتے ہیں، جس کے قریب بندہ نہیں پہنچ سکتا، تو وہ تو مثل ایک انگارے، لیکن وہ تب یعنی ایک آگ کے مانند عرب کا صحرا اور اس پر آگ کے انگارے رکھے جائیں۔ تو حضرت حسان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دور سے ایک بندے کو بڑی زبردستی اس پر لٹایا جا رہا ہے اور وہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ تو حضرت حسان نے اسلام لانے کے بعد اس واقعے کو ذکر کیا کہ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت بلال تھے اور زبان سے یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے مار ڈالو لیکن اللہ احد اللہ احد اللہ احد، میں یہی کہوں گا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان جھوٹے معبودوں کا الوہیت برحق سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اللہ وہی ہے جس کی گواہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا، اور اس کے ساتھ کئی اور عورتیں آپ کے ساتھ جو باندیاں تھیں، اور ان پر بھی اسی طریقے کا گویا کہ روح فرساں ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے ان کو آزاد کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزر رہے تھے اور حضرت بلال کے اوپر یہ سختی تھی، اور حضرت بلال سرکار کو دیکھ کر بڑی تیزی کے ساتھ یہ جملہ کہتے تھے اللہ احد اللہ احد، تو سرکار نے فرمایا صبر کرو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے بہتری فرمائے گا۔ اور صحابہ جو گنتی کے تھے ان کو حضور نے فرمایا کہ کون ہے جو اپنا مال دے اور مال دے کر اس میرے سچے غلام کو چھڑائے کہ جو اپنی جان کو یعنی جان کی پرواہ کیے بغیر سارا عالم کفر کے سامنے ڈرے بغیر اعلانیہ یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے، جبکہ یہ خود غلامی میں غلام کی کوئی خود زندگی نہیں ہوتی، غلام کا خود کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، غلام کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، لیکن خدا نے ایمان کی یہ پختگی اس غلام کو عطا فرمائی ہے کہ یہ بدترین کافر کی گویا کہ کفالت کے اندر ہونے کے باوجود یہ اس کے کفر اس کی شدت کی پرواہ نہیں کر رہا اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر تو اپنے آقا پر فدا تھے، جب سرکار کی یہ جیسی آواز سنی تو فوراً امیہ بن خلف کے پاس پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کی جان کا سودا کیا کہ کتنا پیسہ لگاتا ہے۔ اس نے اتنا پیسہ لگایا کہ جتنا دینا بظاہر بڑا مشکل تھا۔ حضرت اس وقت کیونکہ غلام باقاعدہ مال کی صورت ہوتا تھا، وہ بکتے تھے، یعنی مرد ہو تو اس کو غلام کہتے تھے عبدن، اور عورت ہو تو اس کو باندی کہتے ہیں عربی میں امتن، تو گویا کہ اس کی باقاعدہ تجارت ہوتی تھی، جس طرح سونا لو سونا لو، کھجور دو کھجور لو، نوٹ دو نوٹ لو، اس طرح باقاعدہ طور پر غلام بکتے تھے۔ تو امیہ نے حضرت بلال کی اتنی بڑی قیمت لگائی تھی کہ ایک بندے کا ادا کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے مال بھی دیا تھا، جذبہ بھی دیا تھا، سخاوت بھی دی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق کا سارا کاروبار دیکھنے والا ایک غلام تھا جو آپ کا انجینئر تھا اور جو آپ کی تمام پراپرٹی اور کاروبار کا مینیجر تھا،
اس کے بغیر حضرت ابوبکر کا سروائیو کرنا بڑا مشکل تھا. وہ ایسا غلام تھا جس کا نام فسطاط ذکر کیا گیا, اور وہ بڑا ماہر, بڑا سمجھدار, بڑا مدبر. ظاہر سی بات ہے یہ غلام کوئی پیدائشی غلام تو نہیں تھے, یہ آزاد لوگ تھے, سمجھدار لوگ تھے. علاقے جیسا اغوائے برائے تاوان ہوتا ہے, اللہ محفوظ فرمائے, اس طرح ان لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا. اور اغوا کر کے اب کوئی انجینئر بھی اغوا ہو رہا ہے, کوئی ڈاکٹر بھی اغوا ہو رہا ہے, کوئی تاجر بھی اغوا ہو رہا ہے, اس کو لا کر کسی منڈی میں بیچ دیا جاتا. تو بیچنے سے اس کا ہنر تو نہیں ختم ہوتا, لیکن دیکھ لیا جاتا, اس کے مول لگتے کہ بھائی یہ جس کو جو میں دیکھ رہا ہوں, بیچ رہا ہوں, یہ حکیم ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے. اس اعتبار سے عام ان پڑھ غلام اور پڑھے لکھے شخص کے درمیان فیصلہ ہوتا تھا. تو باقاعدہ اغوا کر کے یا جنگوں کے تحت ایسے لوگ بکتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جو یہ غلام فسطاط تھا, یہ بہت قابل ایڈمنسٹریٹر تھا. حضرت ابوبکر کے بکھرے ہوئے کاروبار کو بڑے منضبط طور پر ہی کرتا تھا. حضرت ابوبکر اس کی وجہ سے اپنے کاروبار سے بالکل بے فکر تھے, اپنے دیگر امور پہ وہ توجہ دیتے تھے. اب اس غلام کی قیمت بھی بہت تھی. حضرت بلال پر کتنی بڑی قربانی حضرت ابوبکر صدیق نے دی ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی کاروبار کی ریڑھ کی ہڈی فسطاط, اس کے علاوہ 40,000 اقیہ آپ نے مال سونے کا اور دیا, اور اس غلام یعنی فسطاط کو اور اس کے ساتھ 40,000 درہم یا کہا جاتا ہے 400 اقیہ سونا, جو بہت زیادہ قیمت, جو اس دور کے اعتبار سے کروڑوں روپے بنتا ہے, یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں دے کر حضرت بلال کو آزاد کرایا. یعنی حضرت ابوبکر کی قربانی دیکھیں کتنی بڑی. یعنی آپ کا سارا کاروبار دیکھنے والا امیہ نے کہا کہ اس مال سے نہیں چلے گا, ہاں یہ کرو کہ فسطاط کو میرے فسطاط کو دے دینا, اس غلام کو دے دینا ممکن ہی نہیں, متصور ہی, اس کو دے دینا, اپنے آپ کو کلاش کر دینا, اپنے کاروبار کو برباد کر دینا ہے, کیونکہ سارے راز اس کے پاس ساری. حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو تنہائی میں لے جا کر مشورہ بھی نہیں کیا, بلکہ اسی وقت جب امیہ نے کہا کہ فسطاط میرے حوالے کر دو اور اتنا سونا دے دو, بلال لے جاؤ, اسی وقت آپ نے ہاتھ پکڑ کر اس کے حوالے کیا اور حضرت بلال کا ہاتھ لے کر حضور کے پاس. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہن کا اخلاص ہے. یہ علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا کہ حضرت بلال حبشی سے کسی نے پوچھا حضرت بلال کتنے قیمتی تھے, یہ تو حضرت ابوبکر جانتے ہیں کہ اتنی بڑی قیمت دے کر حضرت ابوبکر نے بلال حبشی کو آزاد کرایا. لوگوں نے تانا دیا اس بات پر کہ حبشی غلام, سیاہ فام غلام, رنگت بھی سیاہ, موٹے موٹے ہونٹ, چھوٹی سی ناک, ہنر بھی کچھ نہیں آتا, یہ کیا کر دیا ابوبکر صدیق نے, اتنا بڑا تاجر, اتنا بڑا دانا, اور عرب کی بزنس کمیونٹی کے اندر ایک بہت بڑا نام ابوبکر صدیق کی دانائی کا, اپنا سب کچھ دے کر ایسے غلام کو خریدا جس کی کوئی مول ہی نہیں تھی. یعنی جس مال میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بلال کو خریدا, ایسے میں ہزاروں غلام خریدے جا سکتے تھے. یعنی اتنا پیسہ دے کر بلال کو خریدا, تو لوگ انگوش بدنداں ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ یہ ابوبکر کی عقل تو نہیں چلے گئی الیاذ باللہ, کہ یہ ابوبکر کیا کر گئے, یہ کیا فیصلہ کر گئے. کسی نے کہا جناب کوئی احسان کیا ہوگا, کسی نے کہا شاید کوئی کام ہوگا, لیکن سرکار کی نگاہ کرم کو حضرت ابوبکر دیکھ چکے تھے کہ اسلام کی ایک بہت بڑی نصرت اور حمیت اس بندے کے ساتھ ہوگی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں, اور سرکار نے اس کو چھڑانے کی ترغیب دی ہے. تو حضرت ابوبکر نے آزاد کیا. لیکن جب لوگوں نے یہ سوال ہوا کہ شاید ابوبکر نے بہت بڑا کوئی احسان کیا, کیونکہ حبشی غلام کو لے کر یہ کسی کو شاید قتل کروا دیں گے, کوئی بڑا کام کروا دیں گے, یہ باتیں مکہ کی گلیوں میں مخمصہ کر رہی تھی, تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق کے اخلاص کی دلیل 30ویں پارے سورہ لیل کے اندر ذکر فرمائی کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. لوگوں سن لو, ابوبکر نے کسی سے جزا لینے کے لیے بلال کو آزاد نہیں کیا, إِلَّا ابْتِغَاءَ لِوَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ, یہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کیا. یعنی یہاں تو ایک پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو اللہ ہی کے لیے آزاد کیا, کسی اور کے لیے نہیں. لیکن یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت اور آپ کا نیت میں مخلص ہونا اتنا بڑا نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی نیت کو چھپا کر رکھا, لیکن آپ کے اجر کو اللہ نے بیان کیا. آج تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, لیکن ابو بکر وہ ہے جس کو خدا کہہ رہا ہے یہ کام میرے لیے کر رہا ہے. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. کون ہے جو یہ بات کر رہا ہے کہ ابو بکر نے کسی جزا یا کسی احسان کے طور پر یہ کام کیا؟ فرمایا نہیں, یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا, اور وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اور اس کا رب جو ہے بلال کو آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت ابو بکر صدیق سے اپنی رضا کا مجدہ سنایا. بلکہ اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَىٰ, ہم اسے جہنم سے کوسوں دور رکھیں گے, جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے.
اس لیے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو ہماری راہ میں پاکیزگی کے لیے دیتا ہے، وما لأحد عنده من نعمت تجزا، مال دے کر اس سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ وہ مال بھی اللہ کے لیے دیتا ہے اور اجر بھی اللہ سے چاہتا ہے۔ تو یہ 3-4 آیتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا۔ لیکن بڑی خوبصورت بات، قدر والے جانتے ہیں قدر والوں کو، تو حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں کتنی قدر تھی، اس سے حضرت بلال کا رتبہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا مال۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ اکثر ذکر فرماتے تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کہ سیدنا ابو بکر اعتق سیدنا بلال، فرمایا کہ میرے سردار حضرت عمر کہتے تھے میرے سید ابو بکر نے میرے سید بلال کو آزاد کرایا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رتبے میں کئی گنا بڑے ہیں حضرت بلال سے، شرف و فضیلت میں، کثرت ثواب میں بہت بڑے ہیں، لیکن دین کا جو مخلص ہوتا ہے وہ عام بندے کو بھی ضائع نہیں سمجھتا۔ تو حضرت بلال کی قربانی اور ان کی جرت، ان کی استقامت پر حضرت فاروق اعظم جیسا شخص حضرت بلال کو بلال نہیں سیدنا بلال کہتا تھا کہ یہ میرے سردار ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے مقام دیا۔ حضرت بلال سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں حضرت بلال سے کہ ان الناس یفضلونہ علی ابی بکر، کہ بلال ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو ابو بکر سے بڑا بزرگ سمجھتے ہیں۔ یہ کسی نے حضرت بلال سے سوال کیا کہ ہم نے آپ کی بزرگی، آپ کی استقامت کو دیکھ کر لوگوں سے یہ سنا ہے کہ ابو بکر آپ سے رتبے میں کم ہے، اور بلال تمہاری جرت اور ہمت اتنی ہے اور تمہاری بزرگی اتنی ہے کہ ان الناس یفضلونہ علی ابی بکر، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلال جو ہے وہ ابو بکر سے بڑا بزرگ ہے۔ تو حضرت بلال نے یہ سن کر فوراً جواب دیا، فرمایا میں ابو بکر سے کیسے افضل ہو سکتا ہوں؟ فرمایا کہ انا حسنۃ من حسناتہ، ابو بکر کا جو سمندر کے مانند نیکیاں ہیں نا، میں تو اس کا صرف ایک قطرہ ہوں۔ فرمایا تم کیسے کہتے ہو کہ میں ابو بکر سے بڑا بزرگ ہو گیا؟ فرمایا ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام بلال ہے، ابو بکر کی تمام نیکیوں تک کون پہنچ سکتا ہے؟ تو یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ کے لیے ذکر، آپ کی والدہ ماجدہ حمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دار اسلام میں شامل ہوئی۔ حضرت بلال کا رتبہ مقام یہ تھا کہ اسلام لانے کے بعد کوئی ایسا غزوہ نہیں جس میں حضور کے ساتھ آپ نہیں رہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں آپ دیکھیں گے کہ جس میں یہ حضور کے ساتھ نہ رہے۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 مؤذن بہت مشہور ہیں۔ ایک حضرت ابو محذورہ، جن کو باقاعدہ خواب میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے جب اذان کے کلمات، جب یہ سب سے پہلے بات چلی کہ نماز جب ہو تو پھر اذان کے لیے کیسے بلایا جائے، تو کسی نے کہا آگ جلائیں تاکہ آگ کی روشنی دیکھ کر لوگ نماز کی طرف آ جائیں، یا جناب جو ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر سور پھونکا جائے لوگ آ جائیں۔ تو یہ تشبیہات دیگر اقوام کے ساتھ تھی، منع کر دیا گیا۔ لیکن خواب کے اندر ایک صحابی کو اور سیدنا فاروق اعظم کو باقاعدہ ایک سکھانے والے نے اذان کے وہ پورے کلمات سکھائے جو آج مؤذن اذان کے اندر کہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے سرکار علیہ السلام کو یہ اذان کے کلمات سکھائے۔ اسی وقت حضرت فاروق اعظم بھی دوڑتے ہوئے آئے اور فرمایا کہ حضور یہی بات جو یہ صحابی کہہ رہا ہے، یہی کلمات مجھے بھی خواب کے اندر سکھائے گئے۔ تو سرکار نے یہ کلمات حضرت ابو محذورہ کو باقاعدہ طور پر سکھائے۔ یہ اسلام کے بہت بڑے مؤذن رہے۔ اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی یہ اسلام کے مؤذن قرار پائے۔ حضرت سعد القرظ یہ مسجد قباء کے مؤذن تھے۔ کبھی کبھی ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ یہ مسجد نبوی شریف کے اندر بھی آ کر گویا کہ اذان دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مکتوم یہ سرکار علیہ السلام کے مؤذن بھی تھے، اور سرکار کہیں پر تشریف لے جاتے غزوات کے اندر تو یہ سرکار کے مصلی کے اوپر امامت بھی کرایا کرتے تھے۔ لیکن باقاعدہ طور پر آفیشل طور پر سن 2 ہجری کو سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ نومینیٹ جس کو کیا اپنی مسجد نبوی کے لیے بطور مؤذن کے، وہ حضرت بلال حبشی تھے۔ مکہ جب فتح ہوا تو کعبے کی چھت پر آپ ہی کو چڑھایا گیا۔ دیگر اور مؤذنین خوش الہان گویا کہ آواز والی بھی موجود تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی اس قدر منظور نظر تھے کہ آپ کو یہ بھی شرف ملا کہ فتح مکہ کے وقت جس وقت سارے بت کعبے سے توڑ دیے گئے تھے اور کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا گیا تھا اور کفر سے پورا مکہ پاک ہو گیا، اب اللہ کی توحید کے کلمات کون بلند کرے گا؟ تو یہ شرف و مقام سرکار نے حضرت بلال کو دیا تھا، اور خود فرمایا بلال نیچے نہیں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جا اور کھڑے ہو کر اللہ کی صدا کو بلند کر۔ یہ مقام بھی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کو اللہ رب العالمین
جل وعلا نے عطا فرمایا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے اندر اپنے ہاتھوں سے پھر اس کافر کو خود قتل کیا، یعنی امیہ بن خلف کو، کہ جو آپ کا زمانہ کفر کے اندر آقا تھا، جو آپ پر ظلم کرتا تھا۔ وہ جا رہا تھا، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے گرد دائرہ کسا۔ دور سے حضرت بلال نے اس کو دیکھ لیا، بخاری شریف میں موجود، اور آپ نے آواز لگائی، یہ خدا کا دشمن بھاگ رہا ہے، اس کو کوئی چھوڑے نہ۔ اور اسی وقت دوڑ کر ایک صحابی نے وار کیا، اور اس کے بعد دوسرا وار حضرت بلال حبشی نے کر کے امیہ کو واصل جہنم کیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی یہ ساری قربانیاں، حضرت ابوبکر کے دور میں آپ نے باقاعدہ حضرت ابوبکر صدیق سے اجازت مانگی کہ مجھے غزوے میں بھیجیں آپ، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کی عمر اتنی نہیں ہے کہ آپ جناب جو ہے کہ وہ جہاد میں جائیں، آپ آرام ہی کریں۔ تو آپ نے یہ اجازت مانگی کہ پھر مجھے یہ اجازت دیجئے کہ میں اب اذان نہیں دوں گا، میں اذان نہیں دوں گا، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد اب میرا ممبر کے قریب جاتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، میں قریب نہیں جاؤں گا، اور میں مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ کلمات کس طرح دہراؤں گا جس میں سرکار علیہ السلام کا نام پاک آ گیا، اور مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ میں ملک شام کی طرف چلے جاؤں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی اجازت سے پھر آپ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن جب سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کا وقت آیا تو حضرت عمر نے آپ کو فلسطین میں طلب کیا تھا۔ جس وقت حضرت فاروق اعظم نے فلسطین کو فتح کیا تو فلسطین کی سرزمین پر بھی فتح فلسطین کے پاس سب سے پہلی اذان دلانے کے لیے حضرت فاروق اعظم نے ملک شام سے حضرت بلال کو طلب کیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں گویا کہ اذان دی۔ تقریباً 63 سال آپ نے عمر پائی۔ ملک شام میں آپ نے وصال فرمایا۔ باب الصغیر جو دمشق کا سب سے بڑا قبرستان ہے، وہیں پر آپ آرام فرما رہے ہیں، اور آپ سے آنے والی احادیث کی تعداد تقریباً 24 کے قریب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آنے والی تعداد 24 کے قریب وہ روایات بنتی ہیں جس سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث بیان کی ہے۔ اور آپ کا مقام یہ بھی بخاری شریف میں، سرکار جب معراج سے لوٹ کر آئے تھے تو سرکار نے حضرت بلال کو بلایا، بلال ادھر آؤ۔ حضرت بلال آئے، فرمایا تو ایسا کیا نیکی کرتا ہے کہ میں جنت میں پہنچا تو میں نے اپنے آگے تیرے جوتوں کی گھسیٹنے کی آواز سنی۔ خش خش کا لفظ نے فرمایا کہ جیسا جوتا رگڑ کے بندہ چلتا ہے نا، تو فرمایا ایسے اپنے آگے میں نے جنت کے اندر تیرے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری کیا نیکی، بس یہ کہ جب سے میں اسلام میں نے قبول کیا ہے، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو پھر وضو کے بعد جتنا اللہ چاہتا ہے میں نوافل پڑھتا ہوں، اور مجھے کبھی یاد نہیں کہ میں نے وضو کیا ہو اور میں نے تحیۃ المسجد، مسجد میں آنے کے وقت یہ تحیۃ الوضو میں نے ادا نہیں کیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار یہ ہے کہ غلام زمین پر چل رہا ہے اور اس کے قدموں کی آواز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے اندر سن رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں نے اپنے آگے بلال تیرے قدموں کی آواز کو سنا۔ سن 20 ہجری 21 محرم الحرام کو آپ ملک شام کے اندر جہاں پر طاعون کا بہت بڑا مرض پھیل گیا تھا وہاں پر آپ نے وفات پائی، اور باب الصغیر کے اندر آپ کا وصال ہے۔ ایک حدیث پاک پیش کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسند امام احمد کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت کی ڈیوٹی حضرت بلال کی تھی، لیکن آج ایسا ہوا کہ بلال نہ اذان کے وقت آئے نہ اقامت کے وقت آئے۔ اذان بھی کسی اور صحابی سے حضور نے دلوائی، اقامت بھی کسی اور صحابی سے حضور نے دلوائی۔ جب نماز بالکل اختتام پر ختم ہونے والی، حضرت بلال جلدی سے آئے اور ایک رکعت میں شریک ہو کر جماعت آپ نے پائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت بلال سے حضور نے فرمایا بلال کیا ہوا، اذان کے وقت بھی تم نہیں پہنچے اور اقامت کے وقت بھی تم نہیں آئے؟ کہنے کہ حضور میں آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے حجرے کے قریب سے میں گزرا تو حضرت امام حسن کی بہت زور سے رونے کی آواز آ رہی تھی، یعنی بچے تھے۔ تو میں دروازے پر رک گیا اور میں نے رک کر، یہ مسلم امام احمد کے اندر حدیث موجود، حضرت انس بیان کر، میں نے پردے میں رہ کر سیدہ زہرا پاک سے یہ کہا کہ سیدہ یہ دونوں بچے رو رہے ہیں تو میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ تو مجھے سیدہ کی چکی پیسنے کی بھی آواز آ رہی تھی، تو میں نے سیدہ سے یہ کہا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں اور دونوں بچوں کو سنبھالیں، میں چکی پیس دیتا ہوں اور یہ آٹا نکال دیتا ہوں، یا پھر ایسا کریں یہ دونوں بچوں کو میرے حوالے کر لیں، میں ان کو بہلا لیتا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اور آپ جو ہے وہ چکی پیس لیں۔ تو سیدہ زہرا نے، یہ سرکار کو بتا رہے ہیں حضرت بلال کہ میں کیوں لیٹ ہوا، آج میں اذان بھی دینے کے لیے نہیں آ سکا، آج میں اقامت کے لیے بھی نہیں آ سکا، اور نماز کی جماعت کے آخری وقت میں آیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور میں سیدہ زہرا کے حجرے کے پاس رک گیا تھا، حسنین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سیدہ زہرا سے میں نے کہا کہ چکی میرے حوالے کر دیں، میں چکی پیس دیتا ہوں، آپ بچوں کو سنبھال لیں، یا بچوں کو آپ مجھے دے دیں،
تو آپ چکی پیس لیں. تو سیدہ زہرا نے یہ کہا کہ نہیں، چکی میں پیستی ہوں، آپ ان دونوں بچوں کو سنبھال لو. کہ پردے سے سیدہ زہرا نے دونوں بچے مجھے دیے، امام حسن حسین کو. میں مدینے کی گلیوں میں ان کو بہلاتا رہا، یہاں تک کہ جب میں لوٹ کر آیا تو سیدہ نے کام کر لیا تھا، تو میں نے بچوں کے حوالے کیا. تو سرکار نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ تجھے میری بیٹی پر ترس آیا ہے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ مقام اہل بیت ہے، اور یہ پنجتن پاک کی شان ہے، یہ حسن کریمین کی غلامی کا نتیجہ ہے. تو یہ کوئی جدید عقیدہ نہیں ہے. حضرت بلال تھے کرامت والے، اس لیے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اللہ رب العالمین حضرت بلال کے عشق و وفاداری کا حصہ ہمیں عطا فرمائے، ان کی استقامت کا حصہ ہمیں عطا فرمائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کو ڈیل کرنے والے حضرت بلال تھے. ان کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں کر سکتا تھا. تمام مہمانوں کے انتظامی امور کو دیکھنے والے حضرت بلال تھے. تو یہ اعتماد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال حبشی پر تھا. جب آپ کی وصال کا وقت آیا تھا تو آپ کی بیوی رونے لگی. آپ نے کہا چپ کر دے، آج تو خوشی کا دن ہے کہ میں اللہ کے محبوب اور اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ رب العالمین ان کی استقامت سے، ان کی صلابت سے، ان کے اثار سے، ان کی شجاعت سے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایک مخلصانہ جو ان کا رشتہ تھا، اس سے اللہ رب العالمین امت کو کامل حصہ عطا فرمائے، ہم تمام کو کامل حصہ عطا فرمائے. اللہ ان کی قبر مقدسہ کو انوار و تجلیات کی آمجگاہ بنائے، اور اللہ ان کی روحانی فیض و برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو متمتع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.